بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کربلا کے شہیدوں کا بدلہ کس نے لیا اور حضرت امام حسین کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا۔ پیارے دوستو، صاحب تاریخ طبری لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن قیاس، جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، اس نے امام عالی مقام حضرت امام حسین کے قاتلان میں سے مختار ثقفی کو چند آدمیوں کے نام بتا دیے، جن میں عبداللہ بن اسید جانی، مالک بن نصیر بدی اور حمل بن مالک محاروی بھی تھے۔ جب اس زمانے میں قادسیہ میں رہتے تھے، مختار ثقفی نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمر نہدی کو ان کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ہمراہ بھیجا۔ اس نے جا کر سب کو گرفتار کر لیا اور مختار ثقفی کے پاس لے گیا۔ مختار نے ان لوگوں سے کہا، اے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آل کے دشمنوں، حسین ابن علی کہاں ہیں؟ مجھے بتاؤ، مجھے امام حسین کی زیارت کراؤ۔ ظالمو، تم نے اس ذات کو قتل کیا جن کا نماز میں درود پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ آپ پر رحم کرے، ہمیں ان کے مقابلے میں زبردستی بھیجا گیا تھا، ہم جانے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ ہم پر احسان کریں، ہمیں چھوڑ دیں۔ مختار نے کہا، نہیں، تم نے نواسۂ رسول پر احسان نہیں کیا، ان پر تم کو رحم نہیں آیا، تم نے ان کو اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، پانی نہیں پینے دیا اور آج ہم سے احسان کی بات کرتے ہو۔ پھر بدی سے کہا، تم نے امام حسین کی ٹوپی اتاری تھی؟ عبداللہ بن کامل نے کہا کہ جی ہاں، یہی وہ شخص ہے جس نے ان کی ٹوپی اتاری تھی۔ مختار ثقفی نے حکم دیا کہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ کر اسے چھوڑ دیا جائے، یہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ چنانچہ اس کے حکم پر عمل کیا گیا اور بدی کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے اور خون کے دھارے بہتے رہے۔ آخر کار وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے بعد جہنمی اور محاربی کو قتل کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، حکیم ایک ایسا شخص تھا جس کا نام حکیم بن طفیل طائی تھا، جس نے کربلا میں حضرت عباس علمدار کے لباس اور اسلحے پر قبضہ کیا تھا اور حضرت امام حسین کو معاذ اللہ تیر مارا تھا۔ مختار ثقفی نے عبداللہ بن کامل کی گرفتاری کے لیے چند سپاہی بھیجے۔ جب اسے پکڑ کر مختار ثقفی کی طرف لے جا رہے تھے، حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم، جو حاتم طائی کا بیٹا تھا، اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم مختار سے سفارش کرو کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دے۔ عدی بن حاتم مختار کے پاس پہنچا اور سفارش کرنے لگا۔ وہ عدی کے ساتھ عزت سے پیش آیا، اسے اپنے پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی غرض بیان کی۔ مختار نے کہا، اے ابو ظریف، آپ قاتلان حسین علیہ السلام کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں؟ اس نے کہا، حکیم پر جھوٹا الزام ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ادھر ابھی حکیم کو ثقفی کے پاس لایا نہیں گیا تھا اور نہ ہی اسے لے کر آ رہے تھے، وہ راستے میں ہی تھے جب ان سپاہیوں کو خبر ہوئی کہ عدی بن حاتم، جو کہ اس وقت مختار ثقفی کے پاس بیٹھا ہے اور حکیم کی سفارش کر رہا ہے، اور مختار ثقفی نے اس کی سفارش قبول کر لی ہے کہ وہ حکیم کو رہا کر دے گا، تو ان سپاہیوں نے راستے میں ہی اس قاتل کو انجام تک پہنچا دیا۔ انہوں نے اس کو ایک کمرے میں بند کیا اور کہا کہ تو نے حضرت عباس بن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم تیری زندگی میں تیرا لباس اتاریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے انہیں ننگا کر دیا، پھر کہا کہ تو نے حسین بن علی کو تیر مارا تھا، ہم تجھے تیروں کا نشانہ بنائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے تیروں سے مار مار کر اسے ہلاک کر دیا، اسے نشان عبرت بنا دیا۔ پیارے دوستو، ایک شخص جس کا نام زید بن راکب تھا، اس بدبخت نے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی میں لگا تھا۔ انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا، مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا اور کوشش کے باوجود ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہ ہو سکا۔ تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی،
یا الہ العالمین، ہمارے دشمنوں نے جیسے ہمیں ذلیل کیا تو بھی انہیں ویسے ذلیل کر، اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا اور تو بھی انہیں ویسا ہی قتل کر۔ اور پھر آخر میں زید بن راکب نے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کے پیٹ میں ایک تیر مارا تھا جس سے وہ شہید ہو گئے تھے۔ ابن رکعت کہا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ سے تیر تو میں نے آسانی سے نکال لیا، مگر جو تیر پیشانی میں لگا وہ کوشش کے باوجود بھی نہ نکل سکا۔ مختار ثقفی نے ابن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ ابن کامل سپاہیوں کے ساتھ پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ بھی ایک بہادر آدمی تھا، تلوار لے کر اس کا مقابلہ کیا۔ ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے نیزہ اور تلوار سے ہلاک نہ کرو بلکہ تیر اور پتھر مارو۔ سپاہیوں نے اس قدر تیر اور پتھر مارے کہ وہ گر گیا۔ ابن کامل نے کہا کہ دیکھو، اگر جان باقی ہو تو اسے باہر لاؤ۔ دیکھا تو اس کی جان ابھی باقی تھی۔ اسے باہر نکالا گیا۔ ابن کامل نے آگ منگوا کر اسے زندہ جلا دیا۔ پیارے دوستو، عبید اللہ بن زیاد وہ نام نہاد انسان تھا جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور تمام اہل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذائیں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا اور مختار ثقفی نے اس کا مقابلہ کیا۔ پیارے دوستو، مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج دے کر موصل بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوفناک جنگ جاری رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی اور ابن زیاد کو شکست ہوئی۔ اس کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ مخالف فوج میں جو بھی زندہ ہاتھ آئے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد کو دریائے فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ سن 67 ہجری کو ہلاک کیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھیجا۔ مختار نے دارالامارات کو آراستہ کیا اور ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ پر رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت اور اس مغرور شخص نے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا تھا۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوندائے عالم نے اس مغرور فرعون کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارات میں اس بے دین کو قتل اور ہلاکت پر جشن منایا گیا۔ پیارے دوستو، قاتلان امام حسین علیہ السلام پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ جو لوگ حضرت امام حسین کے مقابلے میں کربلا گئے تھے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے تھے، ان میں سے تقریباً 6,000 کوفی مختار ثقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ بچا جس نے آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو، اس دنیا کا عذاب نہ پایا ہو۔ پیارے دوستو، ان میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے اور کوڑھے ہوئے اور کچھ سخت قسم کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور ہلاک ہوئے۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔